بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے اور کیوں تخلیق فرمایا ہے۔ کیا جنت کی حوروں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ سے پیدا کیا گیا ہے یا نہیں؟ اور کیا جنت کی حوروں کو مٹی سے بنایا گیا ہے یا کسی اور چیز سے بنایا گیا ہے؟ اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کی جو جنتی بیویاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی عورتوں سے کیا کہتی ہیں؟ اور جنتی حوریں دنیا کے اندر اپنے جنتی شوہروں کے لیے کیا دعا کرتی ہیں؟ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو جنتی حور کے متعلق تمام معلومات مل سکے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت میں بسر کر سکیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کل کا جو نوجوان طبقہ راہ راست سے غافل ہو چکا ہے اور بے شمار گناہوں اور لعنتوں میں مبتلا ہو چکا ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل نوجوانوں کا عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونا، دنیاوی لہو لعب، گندے ڈائجسٹ اور ناولوں کا پڑھنا، غلیظ میگزینوں اور اخبار اور رسالوں میں اپنے شوق کو پورا کرنا، نیم برنہا تصاویر، ٹی وی، سینما بینی کی لعنت میں پڑنا اکثر و بیشتر عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے سامنے جنت کی حسین و جمیل حوروں اور عورتوں کا نقشہ ہو، وہ اس کے پڑھنے اور دیکھنے سے ان موجودہ غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ ناظرین محترم، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں حوروں کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ خوبصورت اور ہم عمر ہوں گی، جوان ہوں گی، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار ہوں گے اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، ان کی کمروں میں باریکی ہوگی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے، جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی، اور جنتی آدمی اس عورت کے رخساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، جس کی چمک واضح ہوگی۔ اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی جانب جا کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے اور مخلوق کی زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگے، اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح مان پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس عورت سے وصال ہوگا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ حسن و جمال میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کر دے گا۔ وہ حمل اور ولادت، حیض اور نفاس سے پاک ہوگی، ناک کے سین اور تھوک اور پیشاب اور پیخانہ اور ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خامد تک محدود رکھے گی اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر نہیں اٹھائے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ اگر وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اگر وہ اس کو کسی کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن۔ ناظرین محترم، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں،
جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، حوروں کی تخلیق کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، بحوالہ بحقی شریف۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیوی ہوں گی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوا سلام اللہ علیہ نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ وہ تو زعفران سے پیدا کی گئی ہوں گی۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح پیدا فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے، بحوالہ تذکرۃ القرطبی شریف۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ اور حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے، جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا، اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی اور اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جائے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 133۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہے، وہ اپنے خامدوں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے اس خامد کے دین کے معاملے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اطاعت کی طرف متوجہ فرما، اور یا ارحم الراحمین اپنے قرب کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دنیا میں جب بھی اپنے خامد کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بیوی حور عین جنت میں کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قتل کرے، اس کو ایذا مت دو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جنت کی حور کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خامد کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے خامد کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان رکھتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خامد کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے خامد کی اتنی مشتاق ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خامد کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے رب کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سن کے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہیں ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنی درجے کے جنتی کے 80,000 خدام ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لؤلؤ، یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جابیہ سے صنعاء تک ہوگی۔ پیارے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود خوری، رشوت ستانی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقوی کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا کاٹو گے۔ پیارے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔